السلام علیکم فرینڈس، کیسے ہیں آپ سبھی لوگ؟ آج میں آپ لوگوں کے لیے اردو کے ہمارے سب سے بڑے شاعر، جن کا شمار اردو کے بڑے شاعروں میں ہوتا ہے، مرزا غالب، ان کا ٹاپک لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ مرزا غالب، ان کا اصل نام مرزا اسد اللہ خان اور تخلص، دیکھیے ان کا اصل نام کیا تھا؟ مرزا اسد اللہ خان، اور تخلص کیا کرتے تھے؟ پہلے اسد اور پھر غالب کیا کرتے تھے۔ تو جو ان کا یہ غالب جو تھا یہ ان کا تخلص تھا، اور اس سے پہلے یہ تخلص کرتے تھے اپنا اسد۔ یہ ایگزام میں پوچھا جاتا ہے کئی بار۔ تو آگے بڑھتے ہیں۔ غالب کی ولادت 1796 یا 97 آگرہ میں ہوئی تھی، ٹھیک ہے، 96 میں یا 97 میں آگرہ میں ہوئی تھی۔ غالب کے والد کا نام مرزا عبداللہ بیگ خان تھا۔ ان کے والد کا کیا نام تھا؟ عبداللہ بیگ خان۔ غالب کے دادا کا نام مرزا کوبان بیگ تھا۔ دادا کا نام کیا تھا ان کے؟ مرزا کوبان بیگ، جو احمد شاہ کے دور میں سمرقند سے ہندوستان آئے تھے۔ کس کے دور میں آئے تھے؟ احمد شاہ کے دور میں سمرقند سے ہندوستان آ گئے تھے۔ غالب کے چچا کا نام نصر اللہ خان تھا۔ ان کے چچا کا نام تھا نصر اللہ خان، اور ان کی وفات 1806 میں ہوئی تھی۔ آگے بڑھتے ہیں۔ غالب کے والد کا انتقال 1806 کے الور کی جنگ میں ہو گیا تھا۔ ان کے والد کا انتقال کب ہوا تھا؟ 1806 میں۔ کون سی جنگ میں؟ الور کی جنگ میں ہو گیا تھا، جب ان کی عمر 5 سال کی تھی۔ غالب محض 5 سال کے تھے جب ان کے والد کا انتقال ہو گیا تھا۔ کون سی جنگ میں؟ الور کی جنگ میں۔ غالب کی والدہ کا نام عزت النساء تھا۔ غالب کی والدہ کا نام کیا تھا؟ عزت النساء۔ غالب نے 11 سال کی عمر میں ہی اردو اور فارسی میں لکھنا شروع کر دیا تھا۔ دیکھیے 11 سال کی عمر سے ہی انہوں نے اردو اور فارسی میں لکھنا شروع کیا تھا، اور جب ان کے والد کا انتقال ہوا تھا جب ان کی عمر محض 5 سال کی تھی۔ 13 سال کی عمر میں غالب کا نکاح نواب الہی بخش کی بیٹی امراؤ بیگم سے ہو گیا تھا۔ کتنی عمر میں ان کا نکاح ہوا تھا؟ 13 سال کی عمر میں نکاح ہو گیا تھا ان کا نواب الہی بخش کی بیٹی سے، اور جن کا نام تھا امراؤ بیگم۔ شادی کے بعد غالب نے ساری عمر دہلی میں ہی گزاری۔ دہلی میں کب آ گئے تھے یہ؟ انہوں نے بعد میں اپنی، جب ان کی شادی ہو گئی تھی پھر اس کے بعد انہوں نے اپنی ساری عمر دہلی میں ہی گزاری۔ غالب مغل بادشاہ بہادر شاہ ظفر کے استاد بھی تھے۔ کیا تھے؟ مغل بہادر شاہ ظفر کے استاد بھی تھے، اور ان کے مغل بادشاہ کے دربار میں یہ شاعر بھی تھے۔ غالب انہی کے شاعر بھی تھے۔ میر نے غالب کے بارے میں کہا تھا، اگر اچھا استاد مل گیا تو لاجواب شاعر ہوگا، ورنہ معمل بکنے لگے گا۔ میر نے کہا تھا، میر تقی میر جو ان کا بھی شمار بڑے شاعروں میں ہوتا ہے اردو کے، میر تقی میر، تو انہوں نے یہ بات کہی تھی غالب کے بارے میں کہ اگر انہیں اچھا استاد مل گیا تو یہ لاجواب شاعر بنیں گے، اور نہیں تو محمل بکنے لگیں گے، یعنی عضول فضول، جس کا کوئی مطلب نہیں ہوتا۔ اقبال کے روپ میں غالب نے دوبارہ جنم لیا۔ اقبال کے روپ میں ایسا کس نے کہا ہے؟ شیخ عبد القادر نے۔ شیخ عبد القادر نے یہ بات بولی ہے کہ اقبال کے روپ میں غالب نے دوبارہ جنم لیا ہے۔ غالب کے خطاب 1850 میں بہادر شاہ ظفر نے غالب کو کیا کیا خطاب ملے ہیں؟ ایک تو 1850 میں بہادر شاہ ظفر نے غالب کو دبیر الملک کا خطاب دیا تھا، نجم الدولہ کا بھی خطاب ملا ہے، اور مرزا نوشہ کہا جاتا تھا انہیں، مرزا نوشہ کا خطاب ملا تھا۔ یہ تینوں خطاب غالب کو دیے گئے تھے، تو انہیں یاد رکھیے گا، یہ ایگزام کے پوائنٹ آف ویو سے امپورٹنٹ رہتے ہیں۔ شمس العلماء، نظام جنگ، اور کوئٹے کا ہمنوا، یہ کس نے دیے تھے؟ انہیں اقبال نے دیے تھے یہ خطاب۔ بہادر شاہ ظفر نے
بہادر شاہ ظفر نے غالب کو اپنے بڑے بیٹے فخر الدین کا استاد بنایا تھا۔ بہادر شاہ ظفر نے کس کا استاد بنایا تھا؟ ان کے اپنے بہادر شاہ ظفر کے بڑے بیٹے کون تھے؟ فخر الدین، ان کے بھی استاد غالب ہی بنے تھے، اور بہادر شاہ ظفر کے بھی یہی استاد تھے، ان کو شاعری سکھائی تھی، یعنی ان کے درباری شاعر بھی تھے غالب مغل دربار میں شاہی درباری بھی تھے، دیکھیے شاہی درباری بھی تھے، ان کے دربار میں شاعری کرتے تھے غالب۔ حالی نے غالب کو حیوان ظریف بھی کہا ہے، کس نے کہی ہے یہ بات؟ حیوان ظریف، یہ بھی امپورٹنٹ رہتا ہے، آتا ہے ایگزام میں، حالی نے کہی ہے یہ بات، ٹھیک ہے۔ ہندوستان کی الہامی کتابیں دو ہیں، ہندوستان کی الہامی کتابیں دو ہیں، ایک مقدس وید اور دیوان غالب۔ ایسا کہا جاتا ہے، ایسا کہا گیا ہے کہ مقدس وید ایک ہے اور ایک دیوان غالب ہے الہامی کتابوں میں سے۔ غالب نے بیدل فارسی شاعر کی روش اپنے کلام میں اختیار کی تھی۔ غالب کے کلام میں کس کا اثر دکھتا تھا ہمیں؟ بیدل جو فارسی شاعر تھے ان کا، اور روش بھی ایک شاعر تھے، بیدل کی فارسی شاعری کی روش، مطلب ان کا جو طریقہ تھا اس کو اپنے کلام میں اختیار کیا تھا، ٹھیک ہے۔ غالب نے 1 سال 9 ماہ کلکتہ میں مقیم رہے تھے، کلکتہ میں یہ مقیم رہے تھے غالب 1 سال 9 ماہ، ٹھیک ہے۔ غالب نے اپنے اردو کلام کو بے رنگ منست کہا تھا، مطلب وہ اپنے فارسی کے کلام کو زیادہ ترجیح دیتے تھے غالب، اور انہوں نے اپنے اردو کے کلام کو بے رنگ منست کہا تھا، یہ خود کہی تھی انہوں نے۔ غالب کے خطوط میں سماجی شعور احساس کی نشاندہی ملتی ہے۔ اچھا، انہوں نے جو خطوط بھی لکھے ہیں، خطوط کا جو شروعات کی ہے وہ غالب نے ہی کی ہے اردو میں۔ خطوط جو نثری ان کی کہلاتی ہے، نثر، تو اس کی شروعات انہوں نے خود ہی کی ہے، تو ان کے خطوط میں سماجی شعور احساس کی نشاندہی ملتی ہے۔ تو اس دور کے جو احساسات تھے، اس دور کا جس طرح کا وہ وقت گزرا، اس دور کی ہمیں نشاندہی ملتی ہے غالب کے خطوط میں، اس سے ہمیں ہسٹری کا بھی پتہ چلتا ہے۔ غالب کی قاطع برہان پر ادبی معرکہ آرا ہو، غالب کی قاطع برہان ادبی معرکہ ہے اور معرکہ آرا ہیں، ٹھیک ہے۔ غالب کے ہم عصر شاعر ذوق ہیں اور مومن ہیں۔ ہم عصر یعنی کہ غالب کے دور میں جو شاعر تھے کون کون تھے؟ ذوق اور مومن، یہ دونوں غالب کے دور کے ہی شاعر رہے ہیں۔ غالب نے سب سے پہلے آسان اور سلیس اور عام فہم اردو میں مکتوب نگاری کی شروعات کی۔ جو مکتوب نگاری کری تھی غالب نے، جو خطوط لکھے تھے، وہ زیادہ تر غالب نے عام اور آسان سلیس زبان میں کہے تھے، جو عام بول چال کی زبان ہوتی تھی، صرف اسی میں ہی غالب نے شروعات کی تھی، اور وہی ان کی بہت پسند کیے گئے تھے۔ غالب کے خطوط کے اولین مجموعے کا نام عہد ہندی تھا، جو ان کے خطوطوں کو جو ان کا مجموعہ کیا گیا ان کے خطوط کا، اس کا نام رکھا گیا تھا عہد ہندی، ٹھیک ہے۔ مکاتب غالب میں معاشی شعور کی جھلک ملتی ہے۔ مکاتب غالب میں معاشی شعور کی جھلک ملتی ہے۔ غالب کی مکتوب الیہ منشی ہرگوپال تفتہ جو تھے ان کے دوست تھے غالب کے، منشی ہرگوپال، اور ان کا تخلص تھا تفتہ، ٹھیک ہے۔ زیادہ تر جو غالب نے خطوط لکھے ہیں وہ اپنے دوست انہی کو لکھے ہیں، منشی ہرگوپال کو، تو ان کے جو مکتوب الیہ کہلائے ہیں وہ یہی کہلائے ہیں، مکتوب الیہ کہتے ہیں جس کو خط لکھا جائے۔ غالب کے بھائی کا نام مرزا توصیف تھا، مرزا توصیف، غالب کے بھائی کا نام کیا تھا؟ مرزا توصیف، اور غالب کی بہن کا نام تھا خانم، ٹھیک ہے۔ غالب کا تعلق سلجوقی کی قوم سے تھا، کون سے قوم سے تھا؟ سلجوقی کی قوم۔ غالب نے مغلیہ خاندان کی تاریخ کی پہلی جلد مہر نیمروز 1852 میں مکمل کی تھی۔
کب کی تھی؟ 1852 میں غالب نے مغلیہ خاندان کی تاریخ کی پہلی جلد مہر نیم روز، پہلی جلد کون سی لکھی تھی؟ مہر نیم روز، انہوں نے لکھی تھی مغلیہ خاندان کی تاریخ کی. ٹھیک ہے، آگے بڑھتے ہیں. ذوق کے بعد غالب کو بہادر شاہ ظفر کا استاد مقرر کیا گیا تھا. تو پہلے ذوق بہادر شاہ ظفر کے استاد تھے جو انہیں شاعری سکھاتے تھے، پھر ذوق کے بعد میں غالب کو یہ حکمت دے دی گئی تھی کہ وہ بہادر شاہ ظفر کو شاعری سکھائیں. غالب کے 7 بچے تھے. کتنے بچے تھے؟ یہ بھی آ جاتا ہے اکثر پوائنٹ ایگزام میں. تو کتنے بچے تھے؟ ان کے 7 بچے تھے، لیکن زیادہ عرصے تک کوئی بھی زندہ نہ رہا، تو سبھی فوت ہو چکے تھے ان کے بچے. غالب کی اردو فارسی تصانیف کی تعداد 24 ہیں. کتنی ہیں ان کی؟ اردو اور فارسی کی تصانیف 24 ہیں. غالب کا اردو دیوان 1842 میں دہلی سے طبع ہوا تھا. غالب کا دیوان کیا تھا؟ 1842 میں دہلی سے نکلا تھا، طبع ہوا تھا. یعنی کہ آگے بڑھتے ہیں. غالب کی زندگی میں دیوان غالب اردو کے 5 ایڈیشن شائع ہو گئے تھے. تو دیوان غالب جو غالب کے شاعری کا مجموعہ ہے، تو وہ غالب کی زندگی میں ہی کتنے ایڈیشن شائع ہو گئے تھے؟ 5. ٹھیک ہے. دیوان غالب جو ہے ان کا اردو کا مجموعہ ہے. غالب 2 مرتبہ رامپور گئے تھے اور 1860 میں نواب یوسف حسن خان کی دعوت پر گئے تھے. کس کی؟ 1860 میں نواب یوسف حسن خان کی دعوت پر. اردو معلیٰ ان کے خطوط کا مجموعہ ہے اور دستمبو غدر کے حالات بتاتا ہے ان کے. برہان قاطع، یہ کتاب غالب نے قاطع برہان کے جواب میں لکھی تھی. برہان قاطع ان کی کتاب ہے جو انہوں نے قاطع برہان اس کے جواب میں لکھی تھی. غالب نے 11 مثنویاں لکھی ہیں کل. ٹھیک ہے. مرزا غالب کی پہلی سوانح کا نام کیا تھا؟ یادگار غالب. سوانح عمری ان کی لکھی تھی پہلی یادگار غالب کے نام سے. غالب کے قصیدے کی تعداد 64 ہیں. انہوں نے قصیدے بھی لکھے ہیں جو ٹوٹل 64 ہیں. غالب کس کا ناول ہے؟ اچھا، غالب نام سے ایک ناول لکھا گیا ہے، تو وہ کس نے لکھا تھا؟ قاضی عبدالستار نے. ٹھیک ہے. ماہ نیم ماہ، اکبر سے بہادر شاہ کے وقت تک کے حالات. تو اکبر یعنی اکبر سے جلال الدین محمد اکبر سے لے کر بہادر شاہ تک کے اس میں حالات ہیں ماہ نیم ماہ میں، جو نامکمل ہے، تھوڑا نامکمل رہی ہے یہ کتاب. اور خطوط غالب. آگے بڑھتے ہیں. یہاں سے دیکھیں گے ان کے خطوط دیکھ لیتے ہیں غالب کی کیا کیا ہیں. منشی میاں داد خان شیعہ کے نام انہوں نے ان کے نام لکھے ہیں. سے شنبہ 12 فروری 1861 میں. اگلا دیکھتے ہیں. منشی ہر گوپال تفتہ کے نام انہوں نے کتنے خط لکھے ہیں؟ 3. نواب آصف الدولہ سعد خان بہادر شفق کے نام آخری خط لکھا تھا انہوں نے. غالب نے میر مہدی حسن مجروح کے نام 5 خط لکھے ہیں. غالب کے خط کی تعداد 873 ہے اور مکتوب الیہ کی تعداد 90 ہے. یعنی انہوں نے 90 لوگوں کو کل خط لکھے ہیں. یہ بات کس نے کہی ہے؟ کاظم علی جوان نے. تو ٹوٹل خطوط ان کے 873 ہیں اور کل انہوں نے 90 لوگوں کو خط لکھے ہیں. غالب کے خط کی تعداد 886 اور مکتوب الیہ 92 ہے. یہ کس نے بات کہی ہے؟ خلیق انجم میں. تو دو لوگوں کا یہ کہنا ہے. ایک کا کہنا ہے کہ 873 ہے اور ایک کا کہنا ہے کہ 886 ہے. تو اگر جس طرح سے پوچھا جائے ایگزام میں اسی حساب سے جواب دیا جائے گا.
غالب 123 خط سب سے زیادہ منشی ہرگوپال تفتہ کو لکھے ہیں. تو منشی ہرگوپال تفتہ کو کتنے خط لکھے گئے ہیں؟ انہوں نے پورے ٹوٹل 123 خط لکھے ہیں اور منشی شیو نارائن کو 36 خط لکھے ہیں. یعنی ان میں سب سے زیادہ خط جو غالب نے لکھے ہیں وہ 123 خط منشی ہرگوپال تفتہ کو ہی لکھے ہیں. مکتوب الیہ جو ان کے زیادہ تر یہی رہے ہیں. خواجہ غلام غوث کو 25 خط لکھے ہیں انہوں نے. 25 خط خواجہ غلام غوث کو لکھے ہیں. علاء الدین احمد خان کو 58 خط لکھے ہیں. نواب کلب علی خان کو 76 خط لکھے ہیں. میر مہدی مجروح کو 50 خط لکھے ہیں. مرزا حاتم علی مہر کو 19 لکھے ہیں اور یوسف علی خان کو 40 خطوط لکھے ہیں. غالب کی وفات 1859 دہلی میں ہوئی تھی. 1869 میں دہلی میں ہوئی تھی ان کی وفات. آگے دیکھتے ہیں غالب کے شاگرد کون کون تھے. غالب کے شاگرد ہیں میر مہدی مجروح، قربان علی بیگ سالک، حالی تفتہ، نواب علاء الدین خان علا، ذکی، عزیز، شفاق اور جوہر. ٹھیک ہے، یہ سب ان کے شاگرد رہے ہیں. ہاں، اس میں ایک نام رہ گئے ہیں بہادر شاہ ظفر، جن کے یہ درباری شاعر بھی رہے ہیں. وہ بھی ان کے بہادر شاہ ظفر وہ بھی ان کے شاگرد رہے ہیں. غالب کا پہلا نقاد نواب مصطفیٰ خان شیفتہ کو کہا جاتا ہے. نواب مصطفیٰ خان شیفتہ ان کے پہلے نقاد یہ رہے ہیں. انہوں نے قلم اٹھایا ہے سب سے پہلے ان کے لیے. غالب نے مصری کی ڈلی پر اشعار بھی کہے ہیں. مصری کی ڈلی تک پہ انہوں نے اشعار کہے ہیں غالب نے. غالب کے کلام میں مشکل پسندی اور پیچیدگی کو دیکھ کر فارسی شاعر بیدل کی یاد آتی ہے. مطلب ان کے کلام میں اتنے سادہ اور سلیس کلام نہیں ہے ان کا. تھوڑی مشکل پسندی بھی ہے اور فلسفیانہ انداز بھی رہا ہے ان کا. پیچیدگی بھی رہی ہے ان کے شعروں میں، اور جس کو دیکھ کر فارسی کے شاعر بیدل کی یاد آتی ہے. یعنی جو فارسی کے شاعر تھے بیدل، ان کی طرز کی شاعری دکھائی دیتی ہے ان کی شاعری میں. غالب کو جوا کھیلنے اور کھلانے کے جرم میں سزا بھگتنی پڑی تھی. کس لیے سزا بھگتی تھی غالب نے؟ جوا کھیلنے اور کھلانے کے جرم میں. آتش، نار، شمع کا استعمال کثرت سے غالب کے یہاں ملتا ہے. آتش کا استعمال اور نار کا استعمال اور شمع کا، یہ تینوں الفاظوں کا استعمال غالب کے یہاں کثرت سے دکھائی دیتا ہے ہمیں. آگے دیکھتے ہیں غالب پر سخت قسم کی نکتہ چینی یگانہ چنگیزی نے کی ہے. کس نے کی ہے؟ یگانہ چنگیزی نے سخت قسم کی نکتہ چینی ان کے کلام پر کی ہے. اور غالب کے کلام کے سب سے زیادہ متعارف عبد الرحمن بجنوری رہے ہیں. ان کے کلام کے معترف مطلب ان کو زیادہ جو پسند کیا ہے، عبد الرحمن بجنوری نے ان کے کلام کو سب سے زیادہ پسند کیا ہے، معترف رہے ہیں. غالب نے اپنے علاوہ میر تقی میر کو ریختہ کا عظیم شاعر کہا ہے. اپنے علاوہ غالب نے کس کو کہا ہے؟ میر تقی میر کو. ٹھیک ہے. غالب کو اپنے فارسی کے کلام پر زیادہ ناز تھا. دیکھیے، میں نے شروع میں ہی بتایا آپ کو، غالب کو اپنا فارسی کا کلام زیادہ پسند تھا اردو کے بنسبت. فارسی میں انہیں شاعری زیادہ پسند تھی کرنی، تو اس لیے وہ اپنے فارسی کے کلام پر زیادہ ناز کرتے تھے غالب خود. غالب نے اپنی بیوی کے بھانجے زین العابدین خان عارف کی پرورش کی تھی. اپنی بیوی کے بھانجے کی عارف کی پرورش کی تھی. دیکھیے، ان کی جو ساری اولادیں تھیں ان کا تو انتقال ہو گیا تھا سب کا، تو پھر انہوں نے اپنی بیوی کے بھانجے کی پرورش کی تھی، انہیں گود لے کر پالا تھا. آگے دیکھتے ہیں غالب نے زین العابدین کا مرثیہ لکھا ہے. کن کا مرثیہ لکھا ہے غالب نے؟ زین العابدین کا مرثیہ بھی لکھا ہے. اور غالب پر لکھی چند تصانیف کے نام دیکھ لیتے ہیں. غالب پر کون کون سی تصانیف لکھی گئی ہیں، یعنی
کس کس نے قلم اٹھایا غالب پر؟ یادگار غالب نام سے لکھی گئی ہے. کس نے لکھی ہے؟ حالی نے. تفہیم غالب لکھی گئی ہے، شمس الرحمن فاروقی نے لکھی ہے. انتخاب کلام غالب، مسعود حسین خان نے. یہ سب معروف جو ہمارے محقق ہیں ان لوگوں نے ہی لکھا ہے یہ. اور غالب شخص اور شاعر مجنو گورکھپوری نے لکھی ہے. غالب شخص اور شاعر. محاسن کلام غالب عبد الرحمن بجنوری نے لکھی ہے. یہ سب ایگزام کے پوائنٹ آف ویو سے امپورٹنٹ رہتی ہیں، ان سب کو یاد رکھیے گا. غالب نے خطوط 1850 میں لکھنا شروع کیے تھے. کب سے شروع کیے تھے غالب نے؟ 1850 میں. اور سب سے زیادہ خطوط کس کو لکھے ہیں غالب نے؟ تفتہ کو. ٹھیک ہے. اور کتنے خطوط لکھے ہیں؟ ٹوٹل 123 خطوط لکھے ہیں، سب سے زیادہ تفتہ کے نام. تو ان کے مکتوب الیہ کون رہے ہیں؟ تفتہ. تو غالب نے خطوط کب سے شروع کیے تھے؟ 1850 سے لکھنا شروع کیے تھے. غالب کو حیوان ظریف حالی نے کہا ہے. دیکھیے حیوان ظریف، یہ بھی ایگزام میں پوچھ لیتے ہیں اکثر. حیوان ظریف کسے کہا جاتا ہے اور کس نے کہا ہے؟ تو یہ حالی نے کہا ہے. غالب کو نشاط کا شاعر ممتاز حسین نے قرار دیا ہے. کس نے؟ ممتاز حسین نے نشاط کا شاعر کہا ہے انہیں. غالب کو پہلا فلسفی شاعر بھی کہا گیا ہے. یہ کس نے کہا ہے؟ یوسف حسین خان نے. پہلا فلسفی شاعر. ان کی شاعری میں ان کا شاعری کا انداز جو رہتا تھا وہ فلسفیانہ رہتا تھا. تو کس نے کہا انہیں؟ یوسف حسین خان نے. غالب کو خود پر احساس تھا کہ وہ عندلیب گلشن ناآفرید ہیں. عندلیب گلشن ناآفرید. غالب کو اس بات پر خود ہی احساس تھا. اقبال نے غالب کا مقابلہ گوئٹے سے کیا ہے. کس نے کیا ہے؟ اقبال نے. یہ بھی امپورٹنٹ رہتا ہے. اور کس سے کیا ہے؟ گوئٹے سے. آگے دیکھتے ہیں. سرور نے غالب کے کلام کو جلوۂ صد رنگ کہا ہے. سرور نے، آل احمد سرور نے غالب کے کلام کو جلوۂ صد رنگ بھی کہا ہے. آگے دیکھ لیتے ہیں. غالب کی تصنیف سے غزل اردو کی تاثیر اور تقدیر بن گئی. غالب کے تصرف سے غزل اردو کی تاثیر اور تقدیر بن گئی. یہ بات کس نے کہی ہے؟ رشید احمد صدیقی نے. غالب نے اردو شاعری کو ایک نیا شعور، ایک نیا نصب اور ایک نیا افق دیا ہے. یہ بات کس نے کہی؟ یہ بھی رشید احمد صدیقی نے کہی ہے. غالب کی شاعری موسیقی اور موسیقی شاعری ہے. تو دونوں میں ان کی پتہ نہیں چلتا غالب کی کہ شاعری میں موسیقی کر رہے ہیں یا موسیقی میں شاعری ہے. تو یہ بات عبد الرحمن بجنوری نے کہی ہے. لٹریئر قابلیت کے لحاظ سے غالب جیسا جامع حیثیت آدمی خسرو اور فیض کے بعد آج تک ہندوستان کی خاک سے نہیں اٹھا. یہ بات کس نے کہی ہے؟ حالی نے کہی ہے. حالی تو ان کے شاگرد بھی رہے ہیں، تو انہوں نے زیادہ ان کے اوپر قلم اٹھایا ہے. ان کی سوانح عمری بھی غالب کی سوانح عمری بھی حالی نے لکھی ہے. تو آگے دیکھتے ہیں. ان کی سوانح عمری جو لکھی ہے وہ کس نام سے لکھی ہے؟ یادگار غالب کے نام سے. ابھی ہم نے پڑھا تھا اوپر. یادگار غالب کے نام سے انہوں نے ان کی سوانح عمری بھی لکھی ہے حالی نے. آگے دیکھتے ہیں. غالب سے پہلے اردو شاعری دل والوں کی دینا تھی. غالب سے پہلے اردو شاعری دل والوں کی دینا تھی. تو یہ بات کس نے کہی ہے؟ آل احمد سرور نے کہی ہے. غالب سے پہلے اردو شاعری دل والوں کی دینا تھی. اور غالب جدید اردو نثر کے موجد اور خطوط نویسی کے رہنما ہیں. جدید نثر کے موجد، انہوں نے جدید نثر کی بنیاد ڈالی تھی غالب نے، اور خطوط نویسی کے رہنما ہیں. تو خطوط نویسی کی بھی شروعات انہوں نے کی ہے. یہ بات آل احمد سرور نے کہی ہے. اور دیکھیے سب سے پہلے جو غالب پر قلم اٹھایا ہے وہ حالی نے اٹھایا ہے. حالی نے سب سے پہلے قلم اٹھایا ہے. اور سب سے زیادہ جو قلم اٹھایا ہے وہ امتیاز علی خان عرشی نے اٹھایا ہے. عرشی نے
سب سے زیادہ قلم اٹھائے، مطلب ان کے اوپر سب سے زیادہ جو لکھا ہے وہ انہوں نے ہی لکھا ہے، ٹھیک ہے، سب سے زیادہ۔ اب دیکھ لیتے ہیں کچھ اور باتیں جو رہ گئی ہیں ہماری۔ دیکھیے، تو ایک تو غالب نے جو دہلی کا سفر کیا تھا، جب غالب نے دہلی کا سفر کیا تھا وہ انہوں نے 1812 میں دہلی کا سفر کیا تھا غالب نے، 1812 میں دہلی کا سفر کیا تھا، اور یہ انہوں نے جو دہلی میں قیام کیا تھا وہ تقریباً 50 سال تک دہلی میں قیام کیا تھا، دہلی میں رہے تھے۔ اور جب غالب کلکتہ گئے تھے تو وہ کس لیے گئے تھے کلکتہ کا سفر انہوں نے کیوں کیا تھا؟ کلکتہ کا سفر انہوں نے پینشن کی غرض سے کیا تھا، پینشن یعنی انہیں ضرورت تھی پینشن کی، پیسوں کی، تو اس غرض سے انہوں نے کلکتہ کا سفر کیا تھا۔ اور دیکھ لیتے ہیں، سب سے لمبا سفر جو غالب نے کیا تھا وہ کلکتہ کا ہی کیا تھا۔ اور جب ذوق کا انتقال ہوا، ذوق کے انتقال کے بعد ہی غالب کو درباری شاعر بنایا گیا تھا، بہادر شاہ ظفر کا، ان کے انتقال کے بعد، ٹھیک ہے۔ اور ابھی ہم نے ایک پڑھا تھا دستمبو میں انہوں نے کیا کرا تھا؟ دستمبو جو تھا ایک وہ روز نامچہ تھا، دستمبو روز نامچے کے نام سے آتا تھا، تو جس میں ان کے شاعری جو تھی وہ اس میں آتی تھی، دستمبو نام کے روز نامچے میں ان کی شاعری آتی تھی، ٹھیک ہے۔ اور بس اتنا ہی تھا، جو کچھ پوائنٹس رہے تو وہ میں نے آپ کو بتا دیے۔ تو یہی تھی ہماری آج کی کلاس، یہیں تک تھی، امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں پھر کسی اور ٹاپک کے ساتھ، جزاک اللہ۔